جس کے دل میں سرکار کے تشریف لانے کی خوشی ہے، یقیناً اس کے دل میں سرکار کی محبت ہے۔ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ خوشی دل میں نہ ہو، محبت دل میں نہ ہو اور بندہ خوش ہو۔ محبت والا ہی خوش ہوتا ہے۔ جو شخص محبت کرتا ہے وہی خوش ہوتا ہے۔ اور آقا کی آمد پر غلاموں کا خوش ہونا اور خوش ہو کے خوشی کی محفل سجانا، یہ محبت رسول کی دلیل ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے، جس شے سے محبت کرتا ہے، جس شے سے محبت کرتا ہے، من احب شیئا، کسی بھی شے سے کوئی محبت کرتا ہے تو اکثر ذکرہ، وہ اسی کا زیادہ ذکر کرتا ہے، وہ اسی کا زیادہ ذکر کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی مساجد ہوں، ان کے گھر ہوں، محلے ہوں، کوچے ہوں، قریہ ہوں، ان کے اندر حضور کے ذکر کی محفلیں ہو رہی ہیں۔ ذکر زیادہ اس لیے سنی کرتے ہیں کہ ان کو سرکار سے محبت ہے، اور جس سے محبت ہے اسی کا ہی ذکر کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کا دوسرا نام ہے، ایمان کا دوسرا نام ہے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جس کے دل میں حضور کی محبت ہے اسی کے دل میں ہی ایمان ہوتا ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے احسان فرمایا مومنین پر، ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جبکہ ان میں شان والا رسول مبعوث فرمایا۔ اللہ نے بھیجا، اللہ نے مبعوث فرمایا، یعنی اللہ نے بھیج دیا۔ تو حضور آقا علیہ السلام کو میرے رب نے بھیجا ہے، اور بھیجا ہے اس پوری کائنات میں، پوری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا ہے، جبکہ پہلے رسول مختلف علاقوں تک محدود تھے۔ کسی ملک، کسی علاقے، کسی قوم کے نبی بن کے آتے تھے، اور جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو حدیں ختم ہو گئی، حد بندی ختم کر دی گئی، ملکوں کی، اقوام کی حد بندی ختم کر دی گئی۔ بس جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ جس چیز کا میرا رب اللہ ہے، کملی والے اس شے کے رسول ہے، ہر اس شے کے رسول ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرات محترم، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف رسول بن کر بھیجا گیا ہوں۔ مجھے اللہ نے تمام مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جس چیز پر مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے، ہر اس چیز کے لیے کملی والے رسول بن کے آئے۔ تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے تو بھیجا ہے، اللہ تو مرسل ہے، حضور رسول ہیں،
توجہ ہے آپ کی؟ میرا رب تو مرسل ہے، حضور مرسل ہے، حضور رسول ہے، وہ بھیجنے والا ہے، اور کملی والے کو بھیجا ہے۔ کس کی طرف بھیجا ہے؟ ساری مخلوق کی طرف بھیجا ہے۔ اور خدا تو خالق ہے، خدا کے علاوہ باقی تو ہر شے مخلوق ہے۔ اللہ کے علاوہ باقی ہر شے مخلوق ہے۔ خدا خالق ہے، خالق نے بھیجا مخلوق کی طرف اپنے محبوب کو رسول بنا کر، تو پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ساری مخلوق جو بھی ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہے، چاہے وہ زمین میں ہے، چاہے وہ عرش علا ہے، چاہے وہ تحت ثری ہے، جس جس چیز پر مخلوق کا لفظ آپ بول سکتے ہیں، میرے آقا ہر اس شے کے لیے رسول بن گیا ہے۔ اب بھیجا تو ہے ساری مخلوق کی طرف، تو پھر احسان ساری مخلوق کو تو نہیں نا جتلایا۔ جب ساری مخلوق کی طرف بھیجا ہے، جب عالمین کی طرف بھیجا ہے، تو پھر ساری مخلوق کو، سارے عالمین کو اللہ تعالیٰ احسان جتلاتا کملی والے کے تشریف لانے کا کہ اے میری ساری مخلوق، اے سارے لوگو، یا ایھا الناس، یا ایھا الخلق، تم پر میرا احسان ہے کہ میں نے یہ شان والا رسول تمہارے اندر مبعوث فرما دیا ہے۔ بھیجا سب کے پاس ہے، احسان صرف ایمان والوں کو جتلایا۔ جب احسان جتلانے کی باری آئی تو دوسروں کو احسان نہیں جتلایا، صرف ایمان والوں کو احسان جتلایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ احسان اسے جتلانا چاہیے، اور احسان جتلانے کا مزہ بھی تبھی آتا ہے جب احسان ماننے والا احسان مانے۔ تو میرے رب کو تو پتہ ہے کہ میرے محبوب کی آمد والا احسان جو ہے نا، یہ صرف ایمان والوں نے ہی ماننا ہے۔ جن کو سمجھ آئے وہی بولو۔ وہ علیم بذات صدور ہے، وہ سب جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اس نے صرف ایمان والوں کو احسان جتلایا ہے، اس لیے کہ میرا رب جانتا تھا، جانتا ہے کہ میرے محبوب کی آمد والا جو احسان ہے یہ صرف ایمان والے ہی مانیں گے، اس لیے اللہ نے صرف ایمان والوں کو احسان جتلایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص میرے آقا کی آمد پر خوش ہیں اور اللہ کے اس احسان کو مانتے ہیں کہ اللہ نے واقعی اپنے محبوب کو بھیج کر ہمارے اوپر احسان عظیم کیا ہے، میں ان کو مبارک دیتا ہوں کہ ان کے مومن ہونے کی سند اللہ کا قرآن جاری کرتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا۔ مومنو خوشیاں مناؤ۔ اب جو احسان مانیں گے خوشی بھی تو انہوں نے ہی منانی ہے، جو احسان ہی نہ مانے اس نے خوشی کیا منانی ہے؟ مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا۔ بات لمبی نہ ہو جائے، میں ذرا اپنی موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ دو مقامات میں سے چھوٹے چھوٹے نور کے ٹکڑے میں نے تلاوت کی ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ۔ پہلی آیت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، دوسری آیت میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ دونوں
جو میں نے نورانی ٹکڑے پڑھے ہیں یہ اللہ کے قرآن کے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، سلام ہو پیارے یحییٰ پر جس دن ان کی ولادت ہوئی. جس دن ان کی، میں ولادت والے دن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جس دن ان کی ولادت ہوئی. یوم ولد قرآن کے لفظ ہیں، میرے نہیں ہیں، آپ کے نہیں ہیں. یوم کا معنی دن، ولدہ کا معنی ولادت ہوئی، میلاد ہوا، پیدائش ہوئی. پتہ چلا کہ نبی کے میلاد والا جو دن ہوتا ہے نا وہ اتنی شان والا ہوتا ہے کہ اللہ اس دن کا ذکر بھی قرآن میں کرتا ہے. لیکن ابھی باقی دن آپ مناتے ہیں، قائد اعظم کی پیدائش کا دن، پاکستان کی پیدائش کا دن، جشن آزادی مناتے ہو، علامہ اقبال کی پیدائش کا دن حکومتیں مناتی ہیں، سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے. تو ولادت والے دن کی آخر کتنی اہمیت ہے، کتنی عظمت ہے، میرے رب نے قرآن میں بیان کیا ہے. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم وُلِدَ، سلام ہو اس پیارے پیغمبر یحییٰ پر جس دن ان کی ولادت ہوئی، جس دن ان کی پیدائش ہوئی، جس دن یحییٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا. تو یحییٰ کے میلاد پر سلام ہے، میں پوچھتا ہوں مصطفیٰ کے میلاد پر کیا؟ آگے فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدت، سلام ہو میرے اوپر جس دن کہ میری ولادت ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان کے نورانی کلمات کو میرے رب نے قرآن کے اندر درج فرمایا. سلام ہو میرے اوپر جس دن میری ولادت ہوئی، سلام ہو میرے اوپر. والسلام علیہ، سلام ہو میرے اوپر. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمے ہیں. ذرا مدینے والے مصطفیٰ کے کلمے تو دیکھو. ایک دفعہ سبحان اللہ سارے پڑھو گے تو پھر سناؤں گا. میرے رب نے فرمایا السلام علیکہ. عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر سلام ہو، اور رب فرما رہا ہے کہ پیارے نبی تیرے اوپر سلام ہو. اور کملی والے فرماتے ہیں السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم سب پر. کملی والے نے اپنی ذات تک سلام کو نہیں رکھا بلکہ اپنے غلاموں کو بھی اس سلام کی نعمت میں شامل فرمایا. اے میرے پروردگار، تیرا سلام میرے اوپر ہے تو میرے غلام کدھر جائے؟ یوم ولدت، جس دن میری ولادت ہوئی، جس دن میرا میلاد ہوا. پتہ چلا کہ نبی کے میلاد والے دن کا ذکر رب نے بھی قرآن میں کیا تو ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تو جن انبیاء کرام علیہم السلام کے ایام ولادت کا ذکر میرے رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وہ تو سارے مقتدی ہیں اور ہمارے آقا تو ان کے بھی امام ہیں. یہاں سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب مقتدیوں کے میلاد والے دن کی شان یہ ہے، جب مقتدیوں کے میلاد والے دن کی عظمت یہ ہے، جب مقتدیوں کے میلاد والے دن کی شان اور عظمت اہمیت یہ ہے، تو پھر امام کے میلاد والے دن کی کیا شان ہے؟ قرآن پڑھ کے بتاؤ، قرآن پڑھ کے. یہ اسلوب قرآن ہے کہ وہ چھوٹی چیز کو سمجھا کر بڑی چیز کی طرف سمجھنے کی دعوت دیتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا جو ولی تھا حضرت آصف بن برخیہ، انہوں نے بلقیس ملکہ کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا
اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایکم یاتینی بعرشہا، کون ہے جو ملکہ کا تخت میری بارگاہ میں حاضر کرے؟ تو جو اپنے غلاموں سے کہہ رہے ہیں کہ کون ہے وہ جو کہ تخت لائے یمن سے فلسطین میں ملکہ بلقیس کا، اس کے آنے سے پہلے اپنے غلاموں سے فرما رہے ہیں، وہ خود نہیں اٹھا سکتے تھے؟ تو غلاموں کو کہنے کی کیا وجہ ہے؟ توجہ ہے بھائی؟ بھائی اپنے موبائل فون 2 منٹ کے لیے بند رکھیں، تھوڑی دیر اس کے بعد پھر آپ بے شک جب محفل سے باہر جائیں تو پھر اپنے موبائل چلا لیں تاکہ محفل کا ربط جو ہے وہ بحال رہے۔ وہ خود بھی تو اٹھوا سکتے تھے، ایک اشارے سے وہ تخت حاضر ہو سکتا تھا، لیکن وہ تو اپنے غلاموں کی شان دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ شان تو ہمارے غلاموں کی ہے، یہ شان تو ہمارے غلاموں کی ہے، اور دنیا کو دکھایا کہ جب ہمارے غلاموں کی یہ شان ہے، جب نبی کی امت کے ولی کی یہ شان ہے تو پھر نبی کی کیا شان ہوگی؟ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت حاضر ہوا، قرآن نے کہا وہ تخت حاضر ہوا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیسے لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہی ہے۔ جب امتی پر اتنا فضل ہے تو پھر نبی پر کتنا فضل ہے؟ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ میں عرض کر رہا تھا کہ جب مقتدی نبی کی ولادت والے دن کا ذکر میرے رب نے قرآن میں کیا ہے تو تم امام الانبیاء کی ولادت والے دن کا ذکر نہیں کر سکتے؟ وہ منع ہے کہ مقتدیوں کی ولادت والا دن وہ تو بیان کرتے رہو، اور جب امام کی ولادت کے دن کی بات آئے تو پھر چپ کر کے آرام سے بیٹھ جاؤ۔ ارے بھائیو، نبی کے میلاد والے دن کی جو بات ہے میرے رب نے قرآن میں کی ہے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ۔ پوچھو حافظ صاحبان سے، قاری صاحبان سے، مولانا صاحبان سے کہ یہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ یوم ولد، ولادت والے دن کی بات ہے، اور یوم ولد تو ولادت والے دن کی بات ہے، اور پھر سلام کا ذکر ساتھ ہے کہ نبی کے میلاد کا جب دن ہو، اس کا ذکر ہو تو خالی ذکر نہیں کرنا، سلام بھی ساتھ بھیجنا ہے، سلام بھی ساتھ بھیجنا ہے۔ تو پھر مجھے یہ کہنے میں کوئی تأمل نہیں ہے کہ مقتدی انبیاء کی ولادت والے دن پر سلام ہے، اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے، تو پھر امام الانبیاء کی ولادت والے دن پر صرف سلام نہیں ہے، لاکھوں سلام ہے، کروڑوں سلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت نے کیا فرمایا؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اپنی معروضات کو یہیں سمیٹ لوں، ورنہ بات جب کھلتی ہے تو پھر ذکر تو آقا کا ختم نہیں ہو سکتا، ذکر تو ساری رات بھی جاری رہے گا اور قیامت تک جاری رہے گا، ذکر کرنے والے ختم ہو جائیں گے، سننے والے ختم ہو جائیں گے، ذکر مصطفیٰ چلتا رہے گا۔ میں ایک شعر پڑھ کے آقا کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو مکمل کروانا چاہتا ہوں، جن کا ذوق ہے وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ مقبول صاحب کدھر چلے گئے؟ بیٹھے ہیں؟ اچھا۔
خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا۔ خدا ہے ذاکر، سارے کہو سبحان اللہ، جو خوش بیٹھا ہے وہ سب کہتے ہیں سبحان اللہ بھائی۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا۔ ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ خدا ہے سبحان اللہ۔ اگے تھوڑی تکڑی ہوتی سی، آج ڈھلی کیوں ہے؟ آج خطیب باہروں آئے ہیں تائیوں سبحان اللہ ڈھلی ہے۔ ذرا تکڑی سبحان اللہ بولو تاکہ انہوں نے پتہ لگے کہ سنن والے بندے بیٹھے جائے۔ میں تو صرف آپ کو جگا رہا ہوں، کتاب تو آپ فرمائیں گے۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا۔ ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا۔ ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ میں انہی الفاظ پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے، آپ دوستوں کی کاوش کو، محبت کو، سماعت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے بقیہ پروگرام کا اعلان نقل محفل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ پروگرام منانے والے، آنے والے، سننے والے، سنانے والے، اللہ سب کو دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد